ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ وقال الله تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ رونق بزم محفل، مہمان خصوصی گرامی قدر اور میرے شیخ طریقت سیدی و سندی و مرشدی و مولائی قدوۃ الاولیاء منہاج السالکین امام العارفین سلطان الولایہ شیخ السادات سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، ان کے نور نظر، ان کے گوشہ جگر محترم المقام حضرت صاحبزادہ پیر سید عبد القادر جمال الدین الگیلانی، تمام مشائخ اعظام اور محترم و مکرم علماء کرام، خواتین و حضرات، معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مانچسٹر کی اس عظیم الشان، نہایت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب اور دل ربا جامع مسجد وکٹوریہ پارک مانچسٹر سینٹرل ماسک میں ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں شریک ہیں، ایک ایسے عظیم المرتبہ اجتماع میں شریک ہیں اور ایک ایسی رفیع المنزلت مجلس میں بیٹھے ہیں جو حضور سیدنا غوث العظم غوث الثقلین ابو محمد محی الدین الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس میں گرامی سے موسوم ہے۔ یہ غوث اعظم کانفرنس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید میں آج کے موضوع پر اپنی گزارشات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں
اور اس سے قبل میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید عبد القادر جمال الدین صاحب گیلانی کا کہ میں نے ان کو اس کانفرنس میں تشریف لانے اور اسے رونق بخشنے کے لیے خصوصی دعوت دی تھی، کینیڈا سے درخواست کی تھی، تو میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے وہ کل ہی پاکستان سے پہنچے اور اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس پر میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے موضوع کے لیے میں نے سورہ کہف کے 2 مقامات میں سے کچھ آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ دونوں مقامات سورہ کہف کے ہیں، ایک اصحاب الکہف کا واقعہ ہے اور ایک ملاقات موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ملاقات موسیٰ و خضر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام ان کی ملاقات کا، اور ایک اصحاب کہف کا، غار والوں کا واقعہ ہے۔ یہ دونوں واقعات قرآن مجید میں بیان ولایت اور بیان شان اولیاء کے لیے انتہائی اہم مقامات ہیں۔ جو معروف واقعہ ہے، میں اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ آپ سب نے زندگی بھر بارہا مرتبہ سنا ہے۔ میں قرآن مجید کے حوالے سے اس کے کچھ ریلیونٹ جو ایسپیکٹ ہیں، اہم اجزاء، ان کی طرف آپ کی توجہ بعض امور کو سمجھانے کے لیے مبذول کراؤں گا انشاءاللہ۔ اصحاب کہف اس غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال ان کے قیام اور آرام فرمانے کا عرصہ ہے۔ اس باب میں قرآن مجید نے چند اہم باتیں کی ہیں۔ یہ چیز میں کیوں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اس سبجیکٹ کو یہ پہلو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک کنسیپٹ ہے دین کا، جیسے آج کی گفتگو میں تصور ولایت ہمارا ایک موضوع ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، بلکہ 3 حصوں میں انشاءاللہ تعالی۔ پہلا تو حصہ ہوگا کہ خود ولایت کیا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث میں جو تصور ولایت ہے اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو ان کی شان سے ریلیٹڈ جو ان کے مقامات اور ان کی بزرگی کے جو احوال ہیں، اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی، مگر صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسرے حصے میں پھر ہم حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور آپ کی شان مبارک کی عظمت اور آپ کی قدر و منزلت کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں بیان کریں گے۔ تیسرے حصے میں حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، جن کے ہم نام لیوائے ہیں، جن کی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، اور شرق تا غرب پوری دنیا جنہیں غوث العظم دستگیر کے نام سے یاد کرتی اور ان کے ساتھ اپنی روحانی نسبت کرتی ہے، اور پیران پیر دستگیر ہیں پورے عالم میں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے فرمایا کیا ہے، عمل کرنے کے لیے کیا راستہ دکھایا ہے، ان کے ہاں تصوف کیا ہے، ان کے ہاں روحانیت کیا ہے، ان کے نزدیک ولایت کیا ہے۔ تو تیسرے حصے میں ان کی تعلیمات کا بیان۔ ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ جب کبھی ایسے مواقع آتے ہیں اور کانفرنسز یا اجتماع ہوتے ہیں
ہم صرف جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا موضوع صرف کرامات ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہمارا موضوع صرف کرامات ہوتا ہے۔ کرامت سے کسی بھی ولی اللہ کی شان کا ایک گوشہ تو معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھ لیں کہ کرامت ولایت کو نہیں کہتے اور ولایت کرامت کو نہیں کہتے۔ کرامت اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک بائی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بائی پروڈکٹ۔ جیسے آپ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں، کیمیکل کی انڈسٹری لگاتے ہیں، شوگر انڈسٹری لگاتے ہیں، تو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں شوگر کین سے، گنے سے شوگر، مگر اس پروسیس میں کئی چیزیں اور پیدا ہوتی ہیں، وہ کیمیکلز ہوتے ہیں۔ مقصود آپ کا شوگر پیدا کرنا ہے، مگر شوگر پیدا ہونے کے راستے میں کئی بائی پروڈکٹس ہیں کیمیکلز کی شکل میں، وہ اپنے آپ جنم لیتی ہیں، تو آپ چھوٹی موٹی کیمیکل انڈسٹری بھی ایکسٹرا لگا لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ، جو مقصود بالذات نہ ہو، جو مقصود بالذات نہ ہو، جو ایم اور آبجیکٹو ان اٹ سیلف نہیں ہوتی۔ جب گاڑی چلتی ہے تیز رفتار اور آپ یہاں مینچسٹر سے لنڈن جانا چاہتے ہیں یا یہاں سے گلاسکو جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی منزل گلاسکو پہنچنا ہے، لنڈن پہنچنا ہے، تیز یورپ جانا ہے، پیرس پہنچنا ہے۔ تیز رفتار گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں، ایک منزل ہے، مگر جب گاڑی تیز چلتی ہے تو اس کے دائیں بائیں یقیناً گرد بھی اڑے گی، کنکریاں بھی اڑیں گی، پتھر بھی اڑیں گے، اڑتے ہیں نا۔ یہ جو اولیاء کی روحانی تیز رفتار کے دوران جو دائیں بائیں جو کچھ اڑتا ہے، وہ ان کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ اولیاء اللہ کے ہاں کرامتوں کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ولی اللہ کی کنسنٹریشن کرامت پر نہیں ہوتی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا، اور جمیع اولیاء اللہ اور صوفیاء کا اس پر اجماع ہے، کنسنسس ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء صوفیاء کو، اپنے بندوں کو فرماتا ہے، مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں، کرامت تمہارے نفس کی طلب ہے۔ اے بندو، کرامت تمہارے نفس کی طلب ہے، کہ کرامتوں میں نفس مشغول ہوتا ہے، حظ لیتا ہے، مزہ لیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے۔ کرامت نفس کی طلب ہے اور اللہ کی طلب استقامت ہے۔ نفس کی طلب کرامت ہے اور اللہ کی طلب استقامت ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے فرمایا، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا درجہ کرامت سے اونچا ہے۔ سو ولایت کرامت کو نہیں کہتے، ولایت استقامت کو کہتے۔ تو جب کرامت کا بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک گوشہ ہے۔ کیا؟ ایک گوشہ ہے جس کا اظہار ہوتا ہے۔ کل شان معلوم ہوتی ہے ان کے مقام اور استقامت سے۔ تو ہم تصور ولایت، تعریف ولی، تعریف اولیاء کو انشاءاللہ بیان کریں گے، پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کی شان ایک دس پا ایک اجمالی مگر جامع بیان ہوگا، اور تیسرے حصے میں پھر آپ کی تعلیمات ہوں گی جو مقصود ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ ایک سبجیکٹ ہے، ایک ایشو ہے، دین کا کوئی مسئلہ ہے، اس پر ان کا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا۔ اگر اسی موضوع کے ریفرنس سے بات کریں تو انہیں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ولایت کیا ہے، یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ اولیاء کون ہوتے ہیں اور کون نہیں ہوتے، تصوف کیا ہے، صوفیاء کون ہوتے ہیں، صوفی کسے کہتے ہیں۔ میں اسی موضوع کے ریفرنس سے ہی مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح ہر دین کے موضوع کے اندر ایک خرابی تو بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا کنسیپچول کلیئرٹی نہیں ہوتی، انہیں تصور کلیئر نہیں ہوتا۔
جس کی وجہ سے جب وہ بیان کرتے ہیں تو کنفیوژن اور ایمبیگوٹی کنوے کرتے ہیں، کنفیوزڈ کنسیپٹ دیتے ہیں، سننے والے بھی بہکتے ہیں، غلط خیالات اور غلط تصورات جنم لیتے ہیں، اس سے غلط عقائد وجود میں آتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ دوسرے مسلک رکھنے والے لوگوں کے عقائد میں خرابیاں ہوتی ہیں، یہ بات ہی نہیں، صحیح عقیدے کی راہ پر چلنے والوں کے عقائد میں بھی غلطیاں، خرابیاں، کنفیوژنز ہوتے ہیں۔ جب کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں عقائد میں خرابی آئے گی، اور وہ عقائد کی خرابی جب کوئی پڑھا لکھا آدمی زندگی میں ٹکر جائے دوسرے عقیدے کا اور وہ قرآن اور حدیث سے اپنا کیس اس کے سامنے رکھ دے، تو اس کے تو کنفیوژن تھا، کنسیپچول کلیئرٹی نہیں تھی، سو ایسے لوگوں کا عقیدہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں؟ سو پہلی چیز ہے کنسیپچول کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دوسری چیز بعض لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ کنسیپچول کلیئرٹی ہوتی ہے مگر درست بات کہتے ہیں اور درست بات کی دلیل نہایت کمزور دیتے ہیں، جس سے مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ کئی بار دو وکیل عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں، ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے۔ کیس جیت جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا دعویٰ بھی درست تھا، یہ جیت جانا اس کی مہارت کی دلیل ہے مگر مقدمہ اور دعویٰ سچا ہونے کی دلیل نہیں۔ اس کا فن ہے، اس کا ہنر ہے، اس کا سکل ہے، اس کا پروفیشن ہے، اس نے شاندار طریقے سے پوری پلیڈ کیا کیس کو، پیٹیشن تیار کی، بہترین ایویڈنسز لایا، بے شک گھڑ کے ہی لایا ہو، گھر سے، بے شک گھر سے گھڑ کے لایا ہو، مگر اس نے جو فائل ہے عدالت میں ایویڈنس کے ساتھ فائل کو اچھے طریقے سے عدالت کی فائل کو بھر دیا، ایویڈنسز رکھ دیں، شہادتیں دے دیں، پھر کراس ایگزامینیشن کا ٹائم آیا، کوریبوریشن ہوئی، اس نے شاندار فن کے ساتھ کوریبوریٹ کیا، کراس ایگزامینیشن کیا، اور جس دوسرے کے گواہوں کو جب کراس ایگزامن کیا تو اس کی غلطیاں، کانٹرڈکشنز نکالے، اس نے شاندار سکل اور مہارت کا مظاہرہ کر کے جج کے ہاتھ باندھ دیے۔ الٹیمیٹلی جج نے فیصلہ فائل کے مطابق دینا ہوتا ہے، ذاتی علم کے مطابق نہیں دے سکتا۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، ایک نے مارا، اس وقت وہ سبزی خرید رہے تھے کسی دکان پر، ایسے ہی لطیفہ ہے، سچی ہے یا ایسے بات بنائی ہوئی ہے، مگر مثال بڑی پتے کی ہے، سمجھ آ جائے گی۔ سبزی کی دکان پر آلو، پیاز، ٹماٹر سامان خرید رہے تھے، پودینہ، لڑائی ہوئی، ایک نے مارا، عدالت میں کیس چلا گیا۔ جج نے مطابق واقعہ، اچھا وہ جس کو مارا گیا اس مظلوم نے، اس کے پاس گواہی کوئی نہیں تھی، موقع پر گواہ نہیں تھے، ایویڈنس نہیں دے سکا، وٹنس نہیں دے سکا، اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا، یہ وکیل کمزور کر لیا، پیسے تھوڑے دیے، وکیل کمزور کر لیا، ماہر نہیں تھا، تو اینڈ پر جج نے جو فیصلہ کیا اس پر کہا کہ بے شک یہ دلائل تو صحیح نہیں دے سکا اور ایویڈنس پرووائڈ نہیں کر سکا، مگر عدالت عالیہ خود اس وقت سبزی خرید رہی تھی جب یہ واقعہ ہوا، عدالت عالیہ گروسری کرنے آئی ہوئی تھی، تو عدالت عالیہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سو میں فیصلہ یہ کرتا ہوں، تو یہ فیصلہ غلط ہوگا۔ عدالت عالیہ نے دیکھا بھی ہو تو لا یہ کہتا ہے وہ نابینی رہے، بلائنڈ رہے، عدالت اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتی، جو وکیل اس کو دلائل دیتا ہے اس نے فیصلہ مقدمے کا اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سچا حق رکھنے والے مقدمہ ہار جاتے ہیں کمزوریوں کی وجہ سے، اور جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ناجائز قبضہ کرنے والے مقدمہ جیت جاتے ہیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ یہ ہوئی کہ کیس اور مقدمہ آپ کا درست ہے، عقیدہ درست ہے، موقف درست تھا، مگر پیش کرنے والوں نے اسے پیش بڑے کمزور انداز کے ساتھ کیا، دلائل طاقتور نہیں دیے،
ایویڈنس مضبوط پیش نہیں کی، ایویڈنس مضبوط شاندار وٹنس پیش نہیں کیے۔ جب مقدمہ دین کا ہو اور دینی علم کا ہو اور دین کے کسی ایک موضوع کا ہو، جیسے آج موضوع شان اولیاء اور شان غوث الاعظم ہے، تو جب مقدمہ دین کے سبجیکٹ کا ہو تو دین کے سبجیکٹ کے مقدمے میں جو سب سے مضبوط گواہ ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کی ایویڈنس اور گواہی پیش کر دی جائے تو کوئی وکیل اس کو رد نہیں کر سکتا، مگر کیا ہوتا ہے جو ناقابل تردید گواہی تھی وہ پیش نہیں کرتے اور کتابوں کے حوالے پیش کر دیے، میاں محمد کا کلام پیش کر دیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں خود ذوق سے سنتا ہوں، میں نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ اب میاں محمد کا کلام سننے سے ذوق تو پیدا ہوتا ہے مگر شرعی مسئلہ ثابت تو نہیں ہوتا۔ اب میری بات کو سمجھیں، جس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں دلیل سے، اب وہ شرعی مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، ایک ذوق اور کیف تو ضرور پیدا ہوگا۔ تو کتابوں کے حوالے دے دی، ہمارے فلاں بزرگوں نے یہ کہا، فلاں کرامتیں بیان کر دی، سارا کچھ کر دیا کتابوں سے، اور اوپر جو قوی دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے اور ائمہ و سلف صالحین کے، محدثین کے، فقہاء کے، ائمہ علم کے جو اتھارٹیز ہیں، جو جب اتھارٹیز کا ریفرنس نہیں دیا اور دلائل کی بنیاد قرآن اور حدیث اور اتھارٹیز پہ نہیں رکھی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ آدمی کسی دوسرے آدمی کو سنے گا جس کا عقیدہ غلط ہے مگر ایویڈنسز قرآن اور حدیث کی پیش کرتا ہے، مگر اپلیکیشن بے شک غلط ہو، اس آیت اور حدیث کا جوڑ اس موضوع سے بنے یا نہ بنے، اس نے آیتیں پڑھ دینی ہے، 2-4 حدیثیں پڑھ دینی۔ اب سننے والے کو نہ آیتوں کی سمجھ نہ حدیث کی سمجھ، اس نے تو اتنا ہی متاثر ہو جانا ہے کہ یہ تو قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، یا متعلقہ ہیں مگر اس کی تفسیر غلط کر دی، شرح غلط کر دی، اپلیکیشن غلط کر دی۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرا آدمی قوی دلائل قرآن اور حدیث کے استعمال کرتا ہے، بشک شرح غلط کرتا ہے، انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے، وہ مقدمہ آج کی نوجوان نسل اور پڑھے لکھے طبقے کے سامنے جیت جاتا ہے۔ اس وجہ سے آج اہل سنت مقدمہ رفتہ رفتہ ہار رہی تھی یا ہار رہی ہے، چونکہ ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث سے استشہاد، قرآن اور حدیث کو وٹنس پیش کرنا، قرآن اور حدیث کو گواہ اور ایویڈنس کے طور پہ پیش کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نیچے جو کمزور دلائل ہیں نا، کمزور شہادتیں، ان پر اتر آئے ہیں۔ دوسرے طبقات نے موقف اور دعویٰ غلط ہونے کے باوجود گواہ مضبوط پکڑ لیے ہیں، خواہ گواہی اس کی مطابقت رکھے یا نہ رکھے، وہ مقدمہ جیتتے ہیں۔ اور ہم نے اپنا علاقہ کتاب و سنت کے دلائل اور کتاب و سنت کی گواہی سے کمزور کر لیا۔ یہ وجہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال سے، جو میں نے 10-12 سال 15 سال سے ایفرٹ کر رہا ہوں، اور پچھلے چند سالوں سے تو بہت زیادہ، کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے ایک کلچر میں، علمی کلچر میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، ایک عاجزانہ کوشش کی ہے، وہ یہ کہ تقریر، تدریس اور تحقیق 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، کہ تقریر خالی نہ رہے۔ خالی تقریر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جیسے آپ نے تلاوت سنی اور حظ لیا چلے گئے، نعت پاک سنی حظ لیا چلے گئے، شاندار تقریر سنی، واہ واہ کیا، حظ لیا چلے گئے، راستے میں جاتے ہوئے کہتے گئے بھی کیا کمال کر دیا، واہ واہ واہ، ایسا آج تک سنا ہی نہیں ہے۔ بس گھر تک چلے گئے، اس کے بعد چھٹی، کل دکان کھول لی جا کر اور اپنے کام میں لگ گئے، اور کچھ یاد بھی نہیں رہ چکے، کچھ تھا نہیں۔ تو تقریر سے عقیدوں کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی، خالی تقریر سے۔ خالی تقریر سے آنے والے جو چیلنج ہیں صحیح عقیدے کے، ان کا دفاع، مقابلہ نہیں ہوتا۔ سو تقریر میں نے اس کلچر کو چینج کر کے آپ کو تکلیف دی۔ آپ سنتے ہیں کیو ٹی وی پر کہ کتابیں کے ساتھ تقریر میں تدریس جیسے پڑھایا جاتا ہے اور تحقیق جیسے کتاب لکھی جاتی ہے، تو 3 چیزیں یکجا کی ہیں، تقریر، تدریس اور
تحقیق، تاکہ جو بات کمیونیکیٹ ہو وہ فار ایور اس کی زندگی کے لیے اس سبجیکٹ پر کافی اور وافی رہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی طبیعتوں میں سنجیدگی پیدا کرنا ہوگی، اگلی نسلوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت کی خاطر، اور علم کے کلچر کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب خطاب ہو، آج ضرورت ہے کہ خطاب خود ایک کتاب ہو، خطاب خالی خطاب نہ رہے بلکہ کتاب کی مانند ہو۔ تو یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ پڑھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ یہ خالی سننے کے لیے ہی بیٹھے؟ بس میرا طریقہ یہ ہے تاکہ ایک کنسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے، پھر آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں اگر آپ کو وہ باتیں یاد ہیں تو آپ انشاءاللہ کہیں ڈگمگا گے نہیں، پھسلیں گے نہیں۔ مضبوطی اللہ پاک دینی اللہ رب العزت نے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے پاک کے تصدق سے نصیب ہونی ہے، حضور سیدنا غوث العظم اور اولیاء کرام کی برکات سے نصیب ہونی ہے، مگر طریقہ یہ ہے۔ اس واقعہ اصحاب کہف میں جو قرآن مجید میں ہے، سو ہم اس لیے اپنے جو گواہ لا رہے ہیں اس مقدمہ ولایت پر اور مقدمہ تصور اولیاء پر اور مقدمہ کرامات پر۔ اب آج کل ایک رجحان ہو گیا، چونکہ دلائل سے چیزیں مضبوط دلائل سے ثابت نہیں کی جاتی، لہذا کوئی کرامات بیان کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں، اور لوگوں کا امپریشن عام طور پہ ہو گیا کہ کرامات کا کوئی تعلق قرآن اور حدیث سے ہے ہی نہیں، یہ پیروں نے اور مولویوں نے ایسے ہی بنا رکھی۔ تو کرامات کا جو مقدمہ وہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے، ولایت کا بھی، اولیاء کا بھی، شان ولی کا بھی، اور یہ بنیاد سٹرونگ فاؤنڈیشن دے کر، پوری فاؤنڈیشن، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا جو مضمون ہے اس کی دیواریں کھڑی کریں گے، اور پھر آپ کی تعلیمات کے ساتھ چھت ڈالیں گے اس کی۔ یہاں ایک میں بڑی دلچسپ بات کہوں آپ کو، میں نے مطالعہ کیا اور قرآن مجید کی ان آیات کو جمع کیا، ایک بڑی ایمان افروز بات ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کو جمع کیا جہاں اللہ رب العزت نے ولایت کا ذکر کیا ہے اور ولی کا اور اولیاء کا، 3 لفظ۔ یہ بات ایک ذوق کی ہے اور وجدان لطیف کی بات ہے۔ کیا؟ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، کیا؟ شرعی دلیل نہیں، مگر وجدان لطیف کی بات ہے، اشارے کی بات ہے، ذوق کی، اشارے کی اور ایمانی وجدان کی بات ہے، اور طبیعت کے رجحان کی بات ہے۔ تو مطالعہ کیا میں نے ان تمام آیات کریمہ کو جمع کیا جن میں لفظ ولایت آیا ہے، بولیے کیا؟ اور لفظ ولی آیا ہے اور لفظ اولیاء آیا، 3 لفظ، ولایت بولیے اور اولیاء اور اینڈ پر ولی، کل آیات کریمہ جن میں یہ 3 لفظ آئے ہیں میں نے جمع کیا، تو ٹوٹل تمام تینوں قسموں کی آیات کا مجموعہ 90 بنا۔ کتنا؟ 90 آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں جن میں لفظ ولایت، لفظ اولیاء اور لفظ ولی آیا ہے۔ جب میں 90 آیات کو گنتی کر چکا تو میرا ذہن گیا کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 90 برس ہوئی۔ اس کو علم الاشارات کہتے ہیں۔ کسی کے لیے حجت نہیں ہوتا کوئی دلیل کہ کوئی یہ نہ مانے تو اس کی مرضی کو گناہ نہیں ہے، علم الاشارات ہے، جس کو اللہ نے ذوق لطیف دیا ہے یہ اس کے کام آتی ہیں یہ باتیں، چونکہ ولایت ابتدا ہے آپ کی، تمام اولیاء کے کمالات اولیاء وہ آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور ایک ایسے ولی بنے جو کائنات ولایت میں فرد اعظم ہے، ولی بنے، 3 مدارج ہیں۔ تو 90 کل آیات ہیں قرآن مجید کی ولایت پر، اولیاء پر، ولی پر، اور 90 سال آپ نے عمر مبارک پائی۔ 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، صحیح اصح قول کے مطابق، کیا
جس کو امام ذہبی سمیت ائمہ محدثین نے جس قول کو لیا. 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. 90 برس عمر اور 90 آیتوں میں اللہ نے مضمون ولایت کو بیان کیا ہے. اشارہ اس امر کی، اس کو علم الاشارہ میں نے کہا، یہ بنا کہ گویا اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ ولایت میں فرد تام شیخ عبد القادر جیلانی اور فرد اکمل غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کے باب میں یہ پہلا ایک مقام ہے جس میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو، ولی کو اور اولیاء کی شان کو بیان کیا. جب وہ 309 سال غار میں لیٹے تو غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا، اوپن تھی ایک طرف سے، اور سورج جب چڑھتا تھا مشرق سے تو اوپر ابھرتا تھا تو غار اس طرح کھلی تھی کہ اس کی دھوپ براہ راست اس غار میں پڑتی تھی اس کے دہانے سے، اور مغرب کی طرف بھی کھلی تھی. جب سورج غروب ہوتا تھا تو اس کی سورج کی دھوپ پھر غار میں پڑتی تھی. وہ غار اس شکل میں تھی. فہم فی فجوۃ منہ، وہ غار کے اندر ایک کھلا میدان تھا. تو سورج کے طلوع اور سورج کے غروب کے دونوں اوقات میں گھنٹوں گھنٹوں تک سورج کی دھوپ ادھر سے بھی وہاں پڑنے کا احتمال تھا. جہاں موسم کی شدت بھی آتی ہے، گرمی بھی اور سردی بھی، اور علاقہ چونکہ گرم تھا. یہ واقعہ یورپ میں یا کینیڈا میں یا انگلینڈ میں تو پیش نہیں آیا. واقعہ چونکہ عالم عرب میں پیش آیا، بلاد شام کے اندر، یہ وہ شام کا ملک دمشق کی سرزمین تھی یا اردن کی سرزمین تھی. تو چونکہ گرم علاقے ہیں تو وہاں سال کے 12 مہینے گرمی رہتی ہے، 2 مہینے سردی آتی ہے. یہ میکسیمم 3 مہینے ٹھنڈے آ جاتے ہیں تو 9 مہینے گرم رہتے ہیں. تو گویا 9 مہینے سخت گرمی تھی طلوع اور غروب میں غار کے میدان میں پڑنے والی. اب اللہ رب العزت نے پہلی بات تو ان کی یہ بیان کی، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فرمایا کہ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو 309 سال تک وہ لیٹے رہے غار کے اندر کھلے میدان میں. جب طلوع ہوتا تھا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو اپنی اصل راہ پر چلنے کی بجائے سورج دائیں جانب جھک جاتا تھا، راستے سے ہٹ جاتا تھا، اپنا راستہ چھوڑ کر دائیں جانب ہو جاتا تھا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا تھا تو اس وقت وہ بائیں جانب جھک جاتا تھا، اپنا راستہ چھوڑ کر بائیں جانب گھس جاتا تھا، جھک جاتا تھا. اور آگے قرآن مجید نے جو بات کہی وہ یہ ارشاد فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ چونکہ غار کے کھلے دہنے اور کھلے میدان میں پڑے تھے، اس وجہ سے 3 صدیوں تک سورج کو حکم دے دیا گیا کہ تم 3 صدیوں تک تمہارا طلوع و غروب اپنا اصل راستہ چھوڑ کر ہونا چاہیے، تاکہ اس غار میں لیٹے ہوئے میرے اولیاء اور میرے دوستوں کے جسموں کو تکلیف نہ ہو، تپش نہ پہنچے. یہ وہ قرآن مجید نے بنیادی بات کہی. اب اس میں بعض اوقات ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے، بعض ذہنوں میں، اب میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کرامت نہیں تھی. شاید خیال آتا ہے کہ شاید سورج کا راستہ ہی ایسے ہو کہ طلوع ہو کے سورج اس طرح گزرتا ہو کہ وہ آٹومیٹیکلی اس دہانے سے دائیں طرف جھک جاتا ہو، اور غروب ہوتے ہوئے آٹومیٹیکلی اس کی ڈائریکشن ہی یہ ہو کہ وہ بائیں جانب جھک جاتا ہو. تو خاص
309 سال تک سورج راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جانب ان کی خاطر نہیں جھکتا رہا، بلکہ اس کا راستہ ہی یہی تھا۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں ذہنوں میں؟ کہ قرآن مجید نے تو اتنی بات کی نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا 300 سال تک تو طلوع کے وقت دائیں جانب ہٹ جاتا تھا راستے سے، اور غروب کے وقت بائیں جانب ہٹ جاتا تھا۔ تو ایسا خیال کرنا درست نہیں ہوگا کہ یہ کرامت نہ تھی، بلکہ یہ سورج کا ایک نیچرل راستہ ہی یہ تھا، روٹ ہی یہ تھا۔ یہ سوچنا غلط ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو پہلی بات، چونکہ یہ بیان کرامت ہے اس مقام پر، اگر یہ روٹین کی بات ہوتی تو اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا، اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جاتا۔ تذکرہ کر کے پھر اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ۔ یہ 309 سال تک سورج کا طلوع کے وقت دائیں طرف جھک جانا اور غروب کے وقت بائیں طرف جھک جانا، یہ عمل جو 3 صدیوں تک جاری رہا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نص قرآن سمجھا رہا ہوں، میں نے کہا قرآن سے ہم ایویڈنس لائیں گے، وٹنس قرآن کے پیش کریں گے اور حدیث کے، تو قرآن ایک وٹنس ہے۔ یہ لفظ ذالک من آیات اللہ، اگر یہ سورج کا اصل راستہ ہی یہی تھا تو قرآن مجید کی آیت میں ان الفاظ کے وارد کرنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی یاد رکھ لیں، اسی وقت کسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کام اس کے فطری اور قدرتی پروسیس سے ہٹ کر ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی نشانی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پتھر میں سے نکلی، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی نشانی ہے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے موسم پھل ملے، یہ اللہ کی نشانی بنی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ جملہ صرف اس وقت قرآن مجید میں وارد ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے اصل ڈگر جو نیچرل پروسیس ہے، روٹین ورک، اس سے ہٹ کر خارق عادت، قدرتی پروسیس سے برعکس ہٹ کر کوئی چیز صادر ہو، جس کو میریکل کہتے ہیں۔ جب تک کوئی میریکل پروسیس میں نہ ہو اس وقت تک قرآن مجید میں اس کو آیتن یا من آیات اللہ نہیں کہا جاتا۔ یہ قرآن ایک سائنس کا اصول ہے۔ یہ میں قرآن کی تفسیر کا قاعدہ بتا رہا ہوں۔ جو چیز روزمرہ کی روٹین کی ہیں ان کو آیات اللہ نہیں کہا جاتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ 309 سال تک سورج کا دائیں طرف ہٹ کر اور غروب کے وقت بائیں طرف ہٹ کر گزرنا، یہ اللہ کی خاص نشانی جو اللہ نے اپنے ان 7 اولیاء کے لیے ظاہر کی تھی۔ تو استدلال ہوا پہلا شان اولیاء پر، اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد۔ اب یہ بات سمجھ میں کس کی آئے گی؟ اس بات کو کون اپریشیٹ کرے گا؟ اس سے رہنمائی کون لے گا؟ ہدایت کون لے گا؟ ایسے واقعات کے بیان سے ہدایت کس کو ملے گی؟ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ دونوں آیتوں کے 2 حصوں کا ربط یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ کی عظیم نشانی تھی جو ظاہر ہوئی، اور ہم نے قرآن مجید میں اس نشانی کو بیان کر دیا، مگر ہدایت اس نشانی کے بیان سے وہی لوگ لیں گے جن کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی وہ اس سے راہ راست پہ نہیں آئیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے اللہ گمراہ کر دے، آپ ہرگز اس کے لیے کسی ولی کو مرشد نہیں پائیں گے۔ کوئی ولی مرشد نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے، ولی اور مرشد، اکٹھے یکجا بیان کیے کہ مرشد وہی ہوتا ہے جو ولی ہو۔ مرشد وہی ہوتا ہے جو
ولی ہو، اور ولی ہی مرشد ہوتا ہے، جو ولی نہیں وہ مرشد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا خوب بات کی، فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے زندگی میں کوئی ولی نہیں مل سکتا، اسے ولی کی پہچان ہی نہیں ہوگی، اس کی ولی تک رسائی نہیں ہوگی، ولی کی معرفت ہی نہیں ہوگی، اسے ولی تک کا ایکسیس ہی نہیں نصیب ہوگی، اور جب ولی سے اس کی معرفت اور شناسائی نہیں ہوگی سو کوئی ولی اس کا مرشد، راہ راست پر لانے والا، سیدھی راہ دکھانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہدایت کے ساتھ دو لفظ جوڑ دیے، ولی اور مرشد۔ تو پتہ چلا کہ اس کائنات ارضی پر آقا علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اپنی ہدایت فراہم کرنے کے جو راستے رکھے وہ بطریق اولیاء مرشدین۔ اب اس کے بعد یہ ایک بات کہہ دی، اب اس پر ائمہ تفسیر نے بھی یہ بات کہی۔ ائمہ تفسیر نے، امام نصفی اتھارٹی ہیں تفسیر میں، امام نصفی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام نصفی نے فرمایا کہ وہ سورج اس راستے سے ایک طرف میل کر یعنی جھک جاتا تھا تاکہ اس کی شعاعیں ان کے جسموں پہ نہ پڑیں، چونکہ انہم فی ظل نہارہم، وہ عین دن کی روشنی میں پڑے ہوئے تھے، اگر اللہ سورج کا راستہ بدلنے کا اہتمام نہ کرتا تو انہیں تکلیف ہوتی، طلوع میں بھی اور غروب میں بھی۔ اور اس پر امام نصفی نے تفسیر نصفی میں مضمون ختم کر دیا ہے کہ لا تصیبہم اختصاصا لہم بالکرامہ، یہ جو چیز ہے یہ صرف اور صرف ان کو اس وجہ سے ملی کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اختصاص کیا کرامت کے ظہور کا، اور یہی معنی دیگر تفاسیر میں بھی آئے۔